ہم سب پاکستانیوں کو چاہیے کہ ہم نماز شکر ادا کریں کیونکہ ہماری معیشت کاروبار اب برق رفتاری سے آگے بڑھ رہی ہے۔ ریمیٹنسز، ٹیکس آمدن، سپورٹس، صنعتی سیکٹر، ایل ایس ایم اور روپے کی قدر میں ریکارڈ بہتری آ رہی ہے۔ سٹاک مارکیٹ کے انڈیکس میں پچھلے 9 ماہ کے دوران 59% اضافہ ہو چکا ہے۔ ٹیکسٹائل، سیمنٹ، سٹیل، فرٹیلائزرز، آٹو موبائل، فارماسیوٹیکل سیکٹر میں بھرپور پیداوار جاری ہے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ 11 ماہ کی بلند ترین سطح پر ہے۔ آج سٹاک ایکسچینج میں 795 پوائنٹس اور تقریباً 2% کا اضافہ ہوا۔ عارف حبیب ریسرچ، ٹاپ لائن سیکیورٹیز اور کئی ممتاز بروکریج ہاؤسز کہتے ہیں کہ اگلے سال پاکستان سٹاک مارکیٹ کا انڈیکس 52,000 پوائنٹس عبور کرنے کی توقع ہے اس کی، اور یقیناً پاکستان کی معیشت کا بہترین سال ہو سکتا ہے آئندہ آنے والا سال۔ اب اوورسیز پاکستانی بینکنگ چینل سے رقوم بھیج رہے ہیں۔ پچھلے 6 ماہ کے دوران ریمیٹنسز میں $2.25 ارب سے زیادہ ماہانہ کا عمل رہا ہے۔ پچھلے مہینے $2.34 ارب کے ریمیٹنسز آئے جو پچھلے سال کے مقابلے میں 28% زیادہ تھے۔ کورونا کے باوجود جولائی سے نومبر ایکسپورٹس میں 7% اضافہ ہوا ہے۔ پچھلے مہینے 10 سال بعد $2.15 ارب کی ریکارڈ ایکسپورٹ ہوئی۔ وزیر تجارت عبدالرزاق داؤد نے ٹویٹ کی ہے کہ ٹیکسٹائل اور فارماسیوٹیکل ایکسپورٹس میں 20% اضافہ ہوا ہے۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے 2021 میں 6.8% کی گروتھ کی بھی پیشگوئی کی ہے۔ 40 مہینے بعد پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر $20.40 ارب کی سطح پر آ چکے ہیں۔ ڈالر انٹر بینک اوپن مارکیٹ میں 160 کے آس پاس ٹریڈ کر رہا ہے۔ 27 اگست کو ڈالر $168.43 کی بلند ترین سطح پر موجود تھا۔ 1.5 ماہ سے ماشاءاللہ پاکستانی روپے کی قدر مستحکم ہے۔ 2018 میں جب اس حکومت نے یہ چارج سنبھالا تھا، اس سے آج ایک ریلیٹیو اسٹیبلٹی آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اس نے پرائیویٹ سیکٹر کو ایک کانفیڈنس دیا ہے۔ گورنمنٹ کی پالیسیز اب ایک پریڈکٹیبل پالیسی ہو گئی ہے کہ بھئی انٹرسٹ ریٹ ابھی یہیں پر رہے گا، ایکسچینج ریٹ میں کوئی ہل جل نہیں ہو رہا ہے، تو سارے اچھے اقدامات ہو رہے ہیں۔ اس لیے پرائیویٹ سیکٹر کے اندر کانفیڈنس آیا ہے۔ ہمیں کچھ اچھے آداب نظر آنا شروع ہوئے ہیں۔ ہمارا جو صنعتی پیداوار ہے اس میں 5% اضافہ ہوا ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں گیا ہے۔ فارن ایکسچینج ریزرو اسٹیٹ بینک کا $13 ارب ماشاءاللہ ایک اچھا لیول ہے۔ اللہ کے فضل سے پچھلے 4-5 مہینے سے ہمارے ریزروز اس لحاظ سے سٹیبل ہیں۔ مسلسل 6 ماہ سے شرح سود 13.25% سے کم ہو کے 7% ہو جانے سے کاروباری لاگت میں کمی کا زمانہ آ چکا ہے اور ہم مسلسل اس سلسلے میں گروتھ دیکھ رہے ہیں، جبکہ ہوم فائنینسنگ اور آٹو فائنینسنگ اضافے سے بینکنگ سیکٹر اور یہ دونوں سیکٹرز بہت منافع بخش نظر آتے ہیں۔ جولائی سے نومبر 5 مہینوں میں مقامی سطح پہ سیمنٹ کی فروخت میں 15%، سیمنٹ ایکسپورٹ میں 21% اضافہ ہوا ہے۔ اس مالی سال کی 5 ماہ کے دوران گاڑیوں کی فروخت میں 13.6% اضافہ ہوا ہے۔ 5 ماہ میں 55,780 گاڑیاں بکی ہیں۔ پچھلے ہفتے وزیراعظم عمران خان نے پاکستان کی تیسری مقامی پرواز یعنی ایئر سیال کا آپریشنل افتتاح کیا، جبکہ اسی ہفتے برطانوی ایئر لائن ورجن اٹلانٹک نے پاکستان میں فضائی آپریشن کا آغاز کر دیا۔ برٹش ایئر ویز کے بعد ورجن اٹلانٹک برطانیہ کی دوسری بڑی فضائی کمپنی ہے جو کہ پاکستان کے لیے ڈائریکٹ فلائٹس جس نے لانچ کی ہیں۔ اس مالی سال کے پہلے 5 ماہ میں ہدف $20 ارب سے زیادہ جو ریونیو کا تھا اس سے زیادہ جمع کیا گیا ہے، اور جولائی سے نومبر ایف بی آر نے 1670 ارب کے ٹارگٹ سے بڑھ کے 1690 ارب روپے کے ریونیوز جمع کیے ہیں، اور اس طرح سے پاکستان کی معاشی صورتحال ایک مستحکم سے مستحکم نظر آتی ہے۔ تمام اشارے یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان ماشاءاللہ اس وقت اپنی معاشی اور کاروباری ترقی کی بہترین سمت کی جانب بہت برقراری سے رواں دوا ہے۔ ان تمام امور پہ اور اس سے خوشگوار خبروں کے گلدستے پہ بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کریں گے جناب شاہد علی حبیب، چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں عارف حبیب گروپ کے۔ ڈاکٹر امجد وحید ہمارے ساتھ ہیں، چیف ایگزیکٹو آفیسر NBP فنڈز۔ بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ اوور آل ہم دیکھ رہے ہیں اکانومی کی صورتحال، بزنس کی صورتحال، مارکیٹ کی صورتحال، یہ سب بہت ہی ماشاءاللہ مستحکم سمت کی جانب بڑھتی نظر آ رہی ہیں۔ اس پورے ماحول کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ کامران بھائی، پچھلے 2 سال ایک سلو پیریڈ تھا۔ ایک تو انٹرسٹ ریٹ ہائی تھے 13%، جس کی وجہ سے ہماری اکنامک ایکٹیویٹی سلو رہی۔ پھر اس کے بعد کووڈ کی سچویشن آ گئی تو بہت سی پینٹ اپ ڈیمانڈ تھی، مطلب لوگوں نے جو چیزیں خریدنی تھیں، جو کنسٹرکشن ایکٹیویٹی کرنی تھی، جو اکنامک ایکٹیویٹی کرنی تھی، جو بزنس ایکسپینشن کرنی تھی، وہ انہوں نے ہولڈ پر ڈالی ہوئی تھی۔
اب چیزیں کیوں جس طرح آپ نے کافی ڈیٹیل میں مینشن کیا کہ انٹرسٹ ریٹ بھی کافی 13% سے 7% پہ آ گئے ہیں, انفلیشن بھی کم ہو گئی, تقریباً 8 پہ آ گئی ہے, پچھلے سال 11 پہ تھی. اور ابھی ہم جو دیکھ رہے ہیں سیمنٹ کی بہت ڈیمانڈ ہے, اسٹیل کی بہت ڈیمانڈ ہے, موٹر بائکس میں نے چیک کیا تو جو رورل ایریاز ہیں وہاں پہ موٹر بائکس کی ڈیمانڈ اتنی ہے کہ وہ پوری نہیں کر سکتی موٹر بائک کمپنیز پاکستان میں. اور آئل کی ڈیمانڈ جس طرح آپ نے مینشن کیا بڑھ گئی ہے. تو آل ان آل ایک بزنس کانفیڈنس انڈیکس جو ہے جو اسٹیٹ بینک اور IBA اس کو نکالتے ہیں ریگولرلی, وہ بھی 2 ایئر کے ہائی پہ ہے اس ٹائم پہ. تو بزنس کا کانفیڈنس بہتر ہے, انویسٹمنٹس ہو رہی ہیں, اور انشاءاللہ امید ہے جو کارپوریٹ ارننگز بھی پچھلے 2 سال سٹیگننٹ تھیں, امید ہے کہ آگے جاتے ہوئے شاید حبیب صاحب آپ فرمائیے گا کہ آپ لوگوں نے جو اگلے سال کی پروجیکشنز کی ہیں آپ کے گروپ نے, اس میں کہا گیا ہے کہ اگلا سال جو ہے وہ معیشت کی کنسالیڈیشن کے ساتھ ایک بڑی اچھی گروتھ کا سال ہے, اور ہمارا اسٹاک ایکسچینج کا انڈیکس جو پچھلے 2-3 سال سے بہت سپریسڈ رہا ہے, بہت اس کی کیفیت خراب رہی ہے, آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس میں تقریباً 28-29% اضافہ ہو جائے گا اس سال کے دوران. تو بنیادی اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کامران صاحب, جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ جو گروتھ, جو سیکٹرز میں گروتھ آ رہی ہیں اس کی وجہ سے جو ہے ہمیں آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ جو کارپوریٹ پروفیٹیبلٹی کی گروتھ ہے وہ ہمیں تقریباً 17.5% نظر آ رہی ہے 2021 میں, جو کہ پچھلے 5 سال کی سب سے ہائیسٹ گروتھ ہوگی. ہمارا ایوریج جو گروتھ رہا ہے وہ 9-10% رہا ہے پچھلے 5 سال کا. اور اس کے علاوہ جو ہماری لیکوڈیٹی پوزیشن ہے مارکیٹ میں بیکاز آف لو انٹرسٹ ریٹ, جو بہت ہی پازیٹیو اکنامک مینجمنٹ جو رہی ہے اسٹیٹ بینک کی اور فائنانس منسٹری کی, اس کی وجہ سے ہمیں آگے نظر آ رہا ہے کہ اگلے 5-6 مہینے میں بھی انٹرسٹ ریٹ یہی رہے گا اور لیکوڈیٹی پوزیشن یہی رہے گی. اور آگے جو جیسے آپ نے بہت ساری چیزیں بتائیں کہ ہر چیز میں LSM میں گروتھ ہوئی ہے, ٹیکسٹائل سیکٹر میں گروتھ ہوئی ہے, کنزیومر سیکٹر میں گروتھ ہوئی ہے, اور وہ جو پینٹ اپ ڈیمانڈ جو تھی وہ آگے ٹرانسلیٹ ہو رہی ہے انٹو ٹاپ لائن گروتھ, سیلز گروتھ اینڈ باٹم لائن گروتھ. تو وہ باٹم لائن گروتھ کی وجہ سے ہمیں لگ رہا ہے کہ آگے جا کے جو ہے وہ انڈیکس جو ہے ہمارا اسی لیول پہ بھی اگر رہتا ہے, اگر اسی پرائز ارننگ ملٹیپل پہ بھی رہتا ہے, اگر 7.2 ٹائمز پرائز ارننگ ملٹیپل پہ بھی رہتا ہے, تو 17.5% کی گروتھ تو صرف اسی وجہ سے ہو جائے گی. اور اس کے علاوہ تھوڑی سی اگر تھوڑی سی ری ریٹ ہو جائے مارکیٹ کا جو ایوریج پرائز ارننگ ملٹیپل رہا ہے وہ 8.5 کا رہا ہے, اگر ہم تھوڑا سا بھی ری ریٹ کرتے ہیں تو یہ آرام سے جو ہے وہ 25 سے 28% کی مارکیٹ میں گروتھ ہو سکتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ دوسرے جو میکرو اکنامک ہمارے انڈیکیٹرز ہیں جس میں کہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے, اس کے علاوہ ہمارا جو ایکسچینج ریٹ ہے وہ بڑا مستحکم ہے, ہمارے ریزروز اب کافی بہتر سطح پر آ چکے ہیں, یہ پورا ماحول جو ہے یہ کیا ایک معاشی استحکام کی بڑی علامت ہے؟ جی بالکل ہے, اور اس میں ایک ٹائم تھا جب ہماری کرنسی اوور ویلیوڈ تھی جس کی وجہ سے ہماری امپورٹس بہت زیادہ آ رہی تھی اور ایکسپورٹ افیکٹ ہو رہی تھی. گریجولی اب ہماری کرنسی فیئر پرائز پر آ گئی ہے, ابھی ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ تقریباً 100 کے قریب ہے, تو ہمیں یہ نہیں لگ رہا کہ یہاں سے کرنسی بہت زیادہ ڈی ویلیو کرے گی. ایکسپورٹرز کو اس کا فائدہ بھی ہو رہا ہے, امپورٹس تھوڑی کم بھی ہو گئی ہیں, اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو لاسٹ 4 منتھس فسکل ایئر کے 4 منتھس میں -1.4 بلین تھا, وہ اس فسکل ایئر کے فرسٹ 4 منتھ میں +1.2 بلین ہے. تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں, ایکسٹرنل بیلنسز میں تو ہماری سچویشن بہت بہتر ہے. ہماری جو ایکسپورٹر سے بات ہو رہی ہے تو ان کے پاس اگلے 1 سال تک کے آرڈرز ہیں, اور اس میں تھوڑا سا جو یہ فیکٹر ہے کہ اب چائنا سے دنیا نے اپنی امپورٹ کم کی ہے, اس کا بینیفٹ کچھ پاکستان کو بھی آ رہا ہے. تھوڑا ضرورت یہ ہے کہ گورنمنٹ اب بجٹ ڈیفیسٹ پر بھی فوکس کرے, وہ تقریباً 8% چل رہا ہے, اس میں کچھ تو کورونا کی ریزن بھی تھا, مگر اب آگے جا کے نیکسٹ فسکل ایئر میں آبجیکٹیو ہونا چاہیے کہ گورنمنٹ کچھ اپنے خرچے کم کرے, پرائیویٹائزیشن کو سپیڈ اپ کرے تاکہ یہ اسٹرکچرل ریفارمز چلتی رہیں اور فردر مارکیٹ کو سپورٹ دیں. شاہد صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو آپ مارکیٹ پروجیکشنز کرتے ہیں اس کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ جو آپ کی لسٹڈ کمپنیز ہے, جو ہمارا کارپوریٹ سیکٹر ہے, اس کی پرفارمنس بہت بہتر ہوگی, تو آپ اگلے سال کے دوران اور پھر جب وہ پرفارمنس بہتر ہوتی ہے تو گروتھ ہوتی ہے, مزید جابز کریٹ ہوتی ہیں, ایکسپینشنز ہوتی ہیں, اس کا ماحول بنتا نظر آ رہا ہے آپ کو؟
جی بالکل نظر آ رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ امپلائمنٹ بڑھ رہی ہے، اور جو سیمنٹ میں آپ دیکھیں، سیمنٹ میں جس طریقے کی گروتھ نظر آ رہی ہے اس وقت جو ہے وہ ریکارڈ گروتھ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کی وجہ سے اور کنسٹرکشن پیکج کی وجہ سے. تو یہ سب ٹرانسلیٹ کریں گی اوور آل انٹو امپلائمنٹ جنریشن، اور اس کے علاوہ جو ہماری ڈسپوزیبل انکم ہوگی وہ بڑھے گی، اور آہستہ آہستہ اکنامی میں ڈیمانڈ کریٹ ہوگی، اور ہم کنزیومر سائڈ پہ ہماری تھوڑی سی گروتھ ہوگی. تو اوور آل جو ہے یہ ہر سیکٹر میں ہمیں گروتھ نظر آ رہی ہے، سیمنٹ میں، اسٹیل میں، ہمیں ٹیکسٹائل میں گروتھ نظر آ رہی ہے، اور ہمیں جو ہے فرٹیلائزر میں گروتھ نظر آ رہی ہے. تو سارے سیکٹرز میں اوور آل ہمیں ایک اچھی گروتھ نظر آ رہی ہے. شاہد صاحب، یہ کہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ نئی کمپنیز آئیں، اپنے آپ کو لسٹ کریں، پبلک سیکٹر میں آئیں، پبلک سے پیسہ لیں، آئی پی اوز آئیں، اس کے بارے میں بتائیں نا، آپ کی بڑی اس پہ ایکسپرٹیز ہے. جی ماشاءاللہ سے اس سال ابھی جولائی سے لے کے دسمبر تک ہمارے 3 آئی پی اوز ہو چکے ہیں، اور ایک آئی پی او جو ہے انشاءاللہ دسمبر میں ہونے لگا ہے. اور اس کے علاوہ ہم اگلے سال ہمیں بہت زیادہ ہماری لسٹ میں کوئی 8 سے 10 کمپنیز ہیں جو انشاءاللہ جو ہے آئی پی او کے لیے آ رہی ہیں، اور ہر سیکٹر میں آ رہی ہیں. یہ آٹو پارٹس میں بھی آ رہی ہیں، ٹیکسٹائل میں بھی آ رہی ہیں، کنزیومر میں بھی آ رہی ہیں، اور یہ اکراس دا بورڈ جو ہے وہ ہر سیکٹر میں آ رئی ہیں، اور اس کی وجہ سے نئی کیپٹل ریزنگ مارکیٹ سے ہوگی انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر امجد وحید، چیف ایگزیکٹو آفیسر نیشنل بینک فنڈز اور این بی پی فنڈز، اور ہمارے ساتھ شاہد علی حبیب تھے، سی ای او عارف حبیب گروپ.